وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. تحصیل پنڈی کھیپ کے جماعتی علماء اور مخلص اراکین کو اتنی عظیم الشان کانفرنس پہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ ان کی اس محنت کو شرف قبولیت عطا فرمائے. یقین مانیے آج مجھے بڑی شدت کے ساتھ مولانا ڈاکٹر ضیاء الرحمان رحمت اللہ علیہ کی کمی محسوس ہو رہی. صرف مجھے نہیں پنڈی گھیپ کے پورے علاقے کے موحدین اس کمی کو محسوس کر رہے ہیں.
لیکن ہم مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے صرف مسلمانوں کا نہیں، تمام لوگوں کا پختہ یقین ہے کہ جس نے اس دنیا میں آنا ہے اس نے ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کے چلے جائیں۔ لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا۔ اگر اس دنیا میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو وہ صرف ایک ہی ہستی تھی اور وہ آمنہ کا لال صلی اللہ بدنیا گر کسے پائندہ بودے ابو القاسم محمد زندہ بودے۔ اگر اس دنیا میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا آمنہ کا لال اس دنیا میں ہمیشہ رہتا۔ پنجابی کے شاعر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، پاک محمد اتھے نہ رہیا تے تو کس سمڑی دا جایا۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ ڈاکٹر صاحب بھی اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ ان کی اگلی زندگی آسان فرمائے۔ جتنے نبی اس دنیا میں آئے، جتنے پیغمبر اس دنیا میں آئے، ان میں سے کسی نبی کی سیرت اور اس نبی کی زندگی کے حالات آج کہیں بھی محفوظ ہو نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی زندگی کے مکمل حالات آج عیسائیوں کے پاس موجود ہو نہیں ہیں۔ میری اس بات کو آپ توجہ سے سنیں گے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کچھ حالات آج دنیا والوں کے سامنے ہیں کہ مائی مریم غسل کے لیے کھڑی تھیں، جبریل آ گئے، انہوں نے پناہ مانگی، انہوں نے کہا میں انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہوں، انہوں نے گریبان میں پھونک ماری، مریم امید سے ہوئیں، وقت آنے پر مشرق کی جانب چلی گئیں، ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئیں، پریشان ہیں۔ رب نے کہا پریشان نہ ہو، یہ خشک درخت ہے، اس کے تنے کو ہلا، ہلانا تیرا کام ہے اور تازہ کھجوریں گرانا میرا کام ہے۔ پیاس لگی ہے،
دیکھ کوئی نہر، ندی، نالا، چشمہ، کنواں کہ مولا کچھ نہیں. فرمایا پاؤں کے نیچے دیکھ، ہم نے پانی کا چشمہ جاری کیا ہے. پھر عیسیٰ آ گئے. انہوں نے کہا مولا بیٹا بڑا پیارا ہے، قوم کو جا کے کیا جواب دوں گی؟ رب نے کہا میری بھولی مریم، تجھے ابھی تک میری قدرتوں کا یقین نہیں آیا؟ جو رب خشک درخت سے تازہ کھجوریں گرا سکتا ہے، اور جو رب تیرے پاؤں کے نیچے زمین سے پانی کا چشمہ جاری کر سکتا ہے، اور جو رب بغیر خامد کے تیری گود ہری کر سکتا ہے، وہ تیری لاج رکھنے پہ بھی قادر ہے. مریم بچے کو اٹھا کے گاؤں میں لائیں. لوگ اکٹھے ہو گئے. کہاں سے لائی ہو؟ اس بچے سے پوچھو. عیسیٰ ماں کی گود میں بولے اور کیا بولے. پھر وہ بڑے ہوئے، انہیں نبوت مل گئی، معجزے مل گئے، انجیل مل گئی. پنڈی گھیپ کے لوگوں، حضرت عیسیٰ کی زندگی کے کچھ حالات اگر آج دنیا والوں کو معلوم ہے نا، یہ میرے قرآن کی مہربانی ہے. عیسائیوں کے پاس کیا ہے؟ عیسائیوں کے لیے حضرت عیسیٰ کی زندگی میں کیا نمونہ ہے؟ انہوں نے شادی نہیں کی. کیا نمونہ ہے کہ بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے؟ ان کی اولاد کوئی نہیں. کیا نمونہ ہے کہ داماد کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے؟ حضرت عیسیٰ کی زندگی محفوظ نہیں. وہ عیسائیوں کے لیے نمونہ نہیں. کسی نبی کی زندگی محفوظ نہیں. انبیاء میں صرف میرا نبی ہے جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک لحظہ حدیث، سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں محفوظ کر دیا گیا ہے. باپ کا نام کیا ہے؟ ماں کا نام کیا ہے؟ دادا کا نام کیا ہے؟ پردادا کا نام کیا ہے؟ قبیلے کا نام کیا ہے؟ کس شہر میں پیدا ہوئے؟ تھوڑا سا بولو تو صحیح میرے ساتھ یار. کس شہر میں پیدا ہوئے؟ کس دن پیدا ہوئے؟ کس گھر میں پیدا ہوئے؟ سب سے پہلے جس لونڈی نے دودھ پلایا اس کا نام کیا تھا؟ اس نے کتنے دن دودھ پلایا؟ حلیمہ کیسے آئیں؟ حلیمہ نے کیسے اٹھایا؟ پھر میرے نبی 6 سال کی عمر میں ننیال ملنے کے لیے گئے. راستے میں والدہ نے آخری دم کیسے دیا؟ دادا نے کس طرح پالا؟ چچا نے کس طرح پالا؟ نبوت کب ملی؟ کہاں ملی؟ بکریاں کیسے چرائیں؟ تجارت کیسے کی؟ وضو کس طرح کرتے تھے؟ نماز کس طرح پڑھتے تھے؟ گھر میں داخل کس طرح ہوتے تھے؟ گھر سے نکلتے کس طرح تھے؟ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پہلا قدم کون سا رکھا کرتے تھے؟ مسجد سے نکلتے ہوئے پہلا قدم باہر کون سا رکھتے تھے؟ سواری پہ سوار کیسے ہوتے تھے؟ کیا پڑھتے تھے؟ سواری سے کیسے اترتے تھے؟ بیٹیوں کی شادیاں کیسے کی؟ رات کو سوتے کیسے تھے؟ اور سوتے ہوئے کون سا ہاتھ کس رخسار کے نیچے رکھ کے سوتے تھے؟ ناخن کیسے اتارتے تھے؟ حجامت کیسے کرواتے تھے؟ چھوڑ، میرا پیغمبر اب
اپنی جوتی میں پاؤں مبارک کیسے ڈالا کرتا تھا. ایک ایک لحظہ محفوظ ہے، ایک ایک لمحہ، بولو تو صحیح، محفوظ ہے. وضو محفوظ ہے، نماز محفوظ ہے، سونا جاگنا محفوظ ہے، کپڑے پہننے کا طریقہ محفوظ ہے، بیویوں سے سلوک کیسے کرنا ہے کیا ہے محفوظ ہے. میرے نبی کا رونا محفوظ ہے، میرے نبی کا مسکرانا محفوظ ہے، میرے نبی کی ادائیں محفوظ ہیں، سیرت کا ایک ایک لمحہ محفوظ. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو اتنا عظیم اجتماع ہے اس میں سب لوگ میرے ہم مسلک ہوں، کوئی ضروری نہیں، دوسرے مسلک کے لوگ بھی شاید آئے ہوں. سنیے وہابی کی آنکھ میں، اگر میرا کوئی بھائی یہاں آیا ہے، کوئی نوجوان ہمارا کوئی بیٹا سکول کالج اور یونیورسٹیوں کا پڑھا ہوا ہے، کوئی ضد نہیں، کوئی دشمنی نہیں، کوئی ہٹ درمی نہیں، کسی پر ہٹ بھی نہیں کرنی، زج بھی نہیں کرنا، فتویٰ بھی نہیں لگانا. میں داعی ہوں، داعی دعوت دینے، میں داعی ہوں، اور داعی کی سب سے پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ اس کے دل میں سننے والوں کے لیے شفقت کا جذبہ موجود ہو. گالی دینا علماء کا نہیں، جاہلوں کا کام ہوتا ہے. کسی کے بزرگوں کا نام بگاڑنا یہ شرفاء کا کام نہیں ہوتا. کسی کے آباء و اجداد پہ ہٹ کرنا یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہوتا. بندیالوی جتنی محبت سے بات کرنا چاہتا ہے، دوسرے مسلک کے اپنے عزیزوں، دوستوں اور بیٹوں سے کہنا چاہتا ہے اسی محبت سے جواب دے دو. گھروں میں جا کے سوچو، عیسائیوں کے پاس، اللہ کرے میں بات پوری نہ کروں، ادھوری ہو بات اور آپ سمجھ جائیں بندیالوی کہنا کیا چاہتا ہے. خطابت کہتے بھی صحیح ہے، پھر کھل گئی بات تو کیا مزہ ہے یار. عیسائیوں کے پاس حضرت عیسیٰ کی سیرت پہ کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. ان کے پاس اپنے پیغمبر کی سیرت محفوظ ہو نہیں ہے. عیسائیوں کی مجبوری ہے، عیسائیوں کی مجبوری ہے کہ وہ 25 دسمبر کو عید میلاد مسیح منائیں. یہ ان کی مجبوری ہے. سیرت پہ کہنے کے لیے ہے کچھ نہیں. انہوں نے حضرت عیسیٰ کا میلاد منایا، میری مجبوری کوئی نہیں، میری مجبوری نہیں ہے کہ میرا ہر جلسہ میلاد پہ ہو، میری ہر کانفرنس میلاد پہ ہو، میری ہر تقریر میلاد پہ ہو. میری مجبوری کوئی نہیں. میرے پاس تو اپنے نبی کی سیرت کا ایک ایک لمحہ محفوظ، ایک ایک لحظہ محفوظ. میری مجبوری نہیں. میں آج 2-3 سوال کرنا چاہوں گا دوسرے مسلک کے اپنے بھائیوں سے. کل آپ کی شام کو آپ کی ملاقات ہو ان لوگوں سے تو یہ سوال آپ بھی ان کے سامنے رکھ دیں کہ میرے سوالوں کا جواب دے دو. بڑے پیار سے کرنے لگا ہوں. تم عید مناتے ہو، جشن مناتے ہو، جھنڈیاں لگاتے ہو، یہ تمہارا مسلک ہے، چھوڑ دیں اسے. ہم نہیں مناتے، ہمارا یہ مسلک نہیں.
تمہارا سارا زور میلاد پہ ہے. ایک سوال کا جواب دے دو، پہلے ایک کا دو، اس کے بعد 2 سوال اور بھی کروں. میرے آقا کے وقت کے کافروں سے لے کر آج تک کا کوئی کافر میرے نبی کی پیدائش کا منکر ہو؟ کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، ابو جال. پھر منوانا کیا چاہتے ہو؟ میلاد کا تو منکر ہی کائنات میں کوئی نہیں. کسی نے آج تک انکار نہیں کیا میرے نبی کی پیدائش کا، ولادت کا. مکے میں پیدا ہوئے، والد کا نام عبداللہ ہے، ماں کا نام آمنہ ہے. جس عورت کا دودھ پیا ہے اس کو حلیمہ کہتے ہیں. سوموار کے دن پیدا ہوئے، سب مانتے. رہ گیا یہ کہنا یہ دیوبندی وہابی میلاد نہیں مناتے، میلاد پڑھتے نہیں. چلو یار تھوڑا جا میلاد پڑھیے، تھوڑا سا میلاد پڑھتے ہیں یار. ہمارے میلاد پڑھنے میں بھی انشاءاللہ عوام کے لیے سبق ہوگا، انشاءاللہ انشاءاللہ. حلیمہ آئی نا، اور دائیاں بھی آئیں. حلیمہ کی سواری ذرا کمزور تھی، لاغر تھی، نحیف تھی، تیز نہیں چلتی تھی. حلیمہ کی سواری پیچھے رہ گئی، دائیاں پہلے پہنچ گئیں. میں کہا کرتا ہوں سواری پیچھے رہ نہیں گئی. رب نے کہا حلیمہ آج ذرا پیچھے رہ جا، میں تیرے مقدر کے چمکانے کا فیصلہ کر چکا ہوں. وہ دائیاں آئیں، چودھریوں کے بیٹے، سرداروں کے بیٹے، خوانین کے بیٹے، مالداروں کے بیٹے اٹھا کے لے گئیں. جو دائی میرے آقا کے گھر آئی، اس کا والد کیا کرتا ہے؟ والد نہیں، یتیم ہے. ہاں سن کی لبے گا، یہ خود یتیم ہے. ہمیں اجرت کیا ملے گی؟ جب حلیمہ پہنچی، بچے سرمایہ داروں کے وہ اٹھا کے لے گئیں سہیلیاں. حلیمہ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا، یتیم ہے، نہ لے جانے سے تو بہتر ہے. پھر دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ میں پڑھے لکھے لوگوں میں کھڑا ہوں، 70% مجمع تعلیم یافتہ لوگوں کا ہے. آپ تاریخ سیرت کی کتابیں پڑھتے رہتے. جو دائیاں میرے نبی کے گھر گئیں اور میرے آقا کو نہیں اٹھایا، ان میں سے کسی کا نام آپ کو آتا ہو تو بولو. شاباش شاباش. کوئی نہیں. ہر طرف حلیمہ 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 ہونے لگی. بندیالوی کہتا ہے جو میرے نبی سے کٹ گیا وہ مٹ گیا، اور جو میرے نبی سے جڑ گیا وہ اڑ گیا. آج حلیمہ حلیمہ ہو رہی. میں کوئی چپتی بات نہیں کہنا چاہتا، میں کوئی چپتی بات نہیں کہنا چاہتا. کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جو میرے نبی کے دروازے پہ پہنچ کے بھی محروم رہتے ہیں.
کہ ہماری نمازیں ان کے پیچھے نہیں۔ کچھ میرے نبی کے گھر پہنچ کے بھی محروم رہ گئے۔ حلیمہ آئی، بچہ دکھاؤ۔ میرے آقا پر سفید کپڑا ہے، لفظ بولنے لگا ہوں، پتہ نہیں پسند آتا ہے آپ کو نہیں۔ ننھے محمد کے چہرے سے کپڑا ہٹایا گیا ہے۔ حلیمہ نے ایک لمحہ کے لیے دیکھا اور دیکھ کے کہا مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت بچہ کبھی نہیں دیکھا ہے، کبھی نہیں دیکھا۔ حلیمہ نے میرے نبی کو اٹھا لیا، سواری پہ لائیں۔ جو ہی میرا آقا حلیمہ کی سواری پہ آیا، سواری تیز گام ہو گئی۔ وہ سہیلیاں جو 2 گھنٹے 3 گھنٹے پہلے مکے سے رخصت ہو چکی تھی، حلیمہ کی سواری نے انہیں کراس کیا، اور سہیلیاں کہتی ہیں حلیمہ سواری بدل لئی۔ حلیمہ کہتی ہے سواری نہیں، سوار بدل لیا ہے، سوار بدل لیا ہے۔ مجھے لوگ وکیل صحابہ بھی کہتے ہیں، اگرچہ کئی لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، اللہ ان پہ بھی راضی ہو، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو قیامت کے دن صحابہ کے قدموں میں اٹھنا چاہتے ہیں۔ سیدنا معاویہ کی جنگ لڑی ہے جنگ۔ ان کے لیے جلا وطنی بھگتی، مجھے ضلع سے ضلع بدر کر دیا گیا ہے، مقدمے جھیلے، آج معاویہ کا نام چمک رہا ہے۔ انشاءاللہ قیامت کے دن معاویہ ہمیں ضرور سینے سے لگائیں گے انشاءاللہ۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، پسند آئے تو کہنا بندیالوی اس موقع پہ اچھا جملہ کہہ گیا ہے۔ میرے نبی کی شخصیت ہی ایسی ہے کہ میرا نبی جس اونٹنی پہ آ جائے وہ اونٹنی ساری اونٹنیوں سے آگے نکل جاتی ہے، اور ہجرت والی رات میرا نبی ابو بکر کے کاندھوں پہ آئے، ابو بکر ساری امتوں سے آگے نکل جاتا ہے۔ میرے نبی کی ذات ہی ایسی، ہجرت والی رات حضرت ابوبکر کی عمر تھی 50 سال۔ کتنی؟ بلکہ 51 سال۔ میرے آقا کی عمر تھی 53 سال۔ ابو بکر نے پوری نبوت کو کاندھوں پہ اٹھا لی۔ 50 سال کے بوڑھے ابو بکر نے فتح مکہ کے دن میرے نبی نے بت توڑے، یا الحق وذاک الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اوپر تصویریں تھی حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل کی، جہاں چھڑی نہیں پہنچتی تھی۔ آپ نے حضرت علی سے کہا رضی اللہ تعالیٰ میرے کاندھوں پہ آؤ، ان تصویروں کو توڑو، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ علی تو بت شکن ہے۔
عمر کتنی ہے؟ 29 سال، یوبن جوانی کا۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے کاندھوں پر؟ نہ، آپ میرے کاندھوں پہ آئیں۔ آپ نے فرمایا علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکے۔ عمر کتنی ہے؟ زور سے بولو یار، زور سے بولو، تمہیں ایک جملہ دینے لگا ہوں، ایک جملہ کہنے لگا ہوں، لطف نہ آئے تو پیسے واپس۔ ان کی عمر ہے 29 سال، نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکے۔ ان کی عمر ہے 51 سال، اس نے پوری نبوت کو اٹھا لیا۔ رب نے اپنی منشا کا اظہار کیا کہ جو ابو بکر ہجرت والی رات نبوت کے بوجھ کو اٹھا کے جا رہا ہے، نبوت کے بعد خلافت کا بوجھ بھی یہی اٹھائے گا، یہی اٹھائے گا۔ حلیمہ میرے نبی کو گھر لائی۔ ظاہر بات ہے ایک حصے کا دودھ اپنے بیٹے کو، ایک حصے کا دودھ ننھے محمد کو۔ حلیمہ کہتی ہیں ایک دن میں نے ننھے محمد کو اپنے حصے کا دودھ پلا کے جب دوسری جانب ڈالنے کی کوشش کی نا، ننھے محمد نے منہ پیچھے کر لیا اور بزبان حال کہا ماں جی میں 40 سال تو بعد لوگاں نو آکھنا بھراواں دا حق نہ کھادا کرو، بھراواں دا حق نہ کھادا کرو۔ آج میں اپنے بھائی کا حق کھا لوں تو پھر 40 سال کے بعد میں لوگوں کو تبلیغ کیسے کروں گا؟ مولانا ہم تو جلوس نہیں نکالتے، ہمارا تو مسلک نہیں ہے۔ آپ جلوس بھی نکالیں گے، بازاروں میں بھی آئیں گے، تاجروں کی دکانوں کے سامنے بھی آئیں گے، خدا کے لیے کبھی یہ میلاد بھی تاجروں کو سنا؟ تم سناتے ہو جس تاجر نے جھنڈیاں زیادہ لگائیں اس پر اللہ بھی راضی ہو گیا، نبی بھی راضی۔ تاجر کہتا ہے 500 دی جھنڈی نال اللہ تے اللہ دا نبی راضی، نویں کینچی تیار کرو، سارا سال فراڈ کرو، اگلے سال 1000 دیاں لا لواں گے۔ نہیں مولانا نہیں، لوگوں کو گناہوں پہ دلیر نہ کرو مولانا، خدا کے لیے یہ تبلیغ نہ کرو۔ لوگوں کو بتاؤ کہ جو حقوق العباد ہے نا، حقوق العباد یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ جی سن رہے ہو کہ کون نہیں سن رہے ہو؟ حقوق العباد جو ہے نا یہ لیلۃ القدر کے جاگنے سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ حقوق العباد جو ہے نا یہ شب برات کے جاگنے سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ ہر سال عمرہ کرنے سے بھی، بولو بولو بولو، بندیال بھی کوئی غلط بات کہہ رہا، اپنے علماء سے جا کے پوچھ لینا، اپنے علماء سے جا کے پوچھ لینا نا۔ تہجد پڑھنے سے، تسبیح رولنے سے، تلاوت کرنے